پاکستان اور ایران کے درمیان جو جنگ چھڑی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اس وقت جو ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں وہ اسکرمشز ہیں جو دو اوپوننٹس بنا کر رکھتے ہیں کسی بھی فائنل فیصلے سے پہلے، تاکہ تھوڑا سا وہ بتائیں کہ بھئی ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، دوسرا کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. لیکن اس چینج آف پوسچر جو امریکہ میں ایک دم آیا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ایران کا خفیہ ٹیلی فونک رابطہ پاکستان سے، جس کے ذریعے واشنگٹن کو پیغام کرایا گیا. اور یہ رابطہ کیا تھا؟ یہ رابطہ یہ تھا کہ اگر یو ایس نے ایران پہ کسی قسم کا حملہ کیا، وہ نیوکلیئر ڈیوائس اپنی ڈیٹونیٹ کر دیں گے. اس لیے نہیں کہ وہ جنگ کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی خود مختاری پروٹیکٹ کرنا جانتے ہیں اور یہ جوابی کارروائی ہوگی. پیغام تو جناب واشنگٹن کو پہنچ گیا. اس پروگرام میں ناظرین کرام میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. ہم نے جو اس وقت بریکنگ نیوز آپ سے شیئر کی وہ پیپے ایسکوبر، جو ایک مایہ ناز انویسٹیگیٹو رپورٹر اور جیو پولیٹیکل انالسٹ ہیں برازیل سے، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں پورے حقائق کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا ہے. لیکن صرف پیپے ایسکوبر کا بیان ہی نہیں تھا، کچھ واقعات ایسے پیش آئے ہیں یو ایس میں، اور کچھ پتے ایسے ہیں ایران کے ہاتھ میں کہ اس وقت سیٹل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اب یہ حالات کیا ہیں؟ نمبر ایک تو ایک ریزولوشن ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں موو کی گئی، اس میں تمام ڈیموکریٹ ممبرز، لیکن اس کے علاوہ 4 ریپبلکنز نے بھی اس ریزولوشن کے اوپر سائن کیا کہ ٹرمپ کے ہاتھ میں جو پاور ہے جنگ چھیڑنے کا کسی بھی ملک کے خلاف، اس میں ایک دم کمی کی جائے یا اس کو ختم کیا جائے. اس ریزولوشن پہ ٹرمپ کے اوپر پریشر تو بہت آیا، لیکن انہوں نے بے حد غصے کا بھی اظہار کیا. ان کا کہنا ہے نہ صرف ڈیموکریٹس بلکہ وہ 4 ریپبلکنز جنہوں نے اس ریزولوشن پہ سائن کیا، دے آر بیڈ ریپبلکنز، اور ان کا یہ عمل ان پیٹریوٹک ہے. ریزولوشن اب سینٹ میں ہے، دیکھتے ہیں جی وہاں سے کیا ہی نتیجہ نکلتا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا تجزیہ پیش کروں گی. دیکھیے، جو بھی ایران نے جس طرح امریکہ کے اٹیک کے ساتھ رسپونڈ کیا، اس کی توقع امریکہ کو تو کیا پوری دنیا کو نہیں تھی، خاص کر جب خمینائی صاحب کی پہلے اٹیک میں ہی شہادت ہو گئی. لیکن وہ کھڑے رہے ہیں، ڈٹے رہے ہیں، اور اسرائیل کا پے در پے نقصان کیا ہے، یو ایس کے الائز کا نقصان کیا ہے، ان کے انرجی انفراسٹرکچرز گلف سٹیٹس میں ان کو تباہ و برباد کیا ہے. یہ تو ہو گئی پہلے کی بات. لیکن ان کے ہاتھ میں اس وقت کون سے پتے ہیں جو وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور جو ایران کا سٹینس رہا ہے اب امریکہ جانتا ہے کہ وہ استعمال کر بھی سکتا ہے. نمبر 1، ایران بآسانی باب المندب اسٹریٹ کو بند کر سکتا ہے، اور اس کی تو وہ دھمکی دے بھی چکا ہے. اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو گلوبل اکانومی اس وقت صرف جو اسٹریٹ آف ہارمیوز کی وجہ سے نقصان اٹھا رہی ہے اس سے دوگنا نقصان اٹھائے گی. 2، وہ انڈر واٹر کیبلز کاٹ سکتا ہے، اور اس کی بھی دھمکی ایران دے چکا ہے. اور نمبر 3، ایران مزید انرجی انفراسٹرکچرز جو گلف میں ہیں
ان کو تباہ کر سکتا ہے، اور جو گلوبل کرائسس ہے، جو آئل کا فقدان ایک دم آیا ہے ٹرانزٹ بند ہونے سے ہارموز کے، وہ بہت بڑھ سکتا ہے۔ دیکھیے امریکہ کے پاس اس وقت اندرونی اور بیرونی پریشرز اور ایران کے انتہائی دبنگ سٹانس اور اس کے ہاتھ میں پکڑے پتے اس بات کی اب شہادت دیتے ہیں، اور پھر پیپے اسکوبر کا انکشاف کہ ایران نے اپنا نیوکلیئر ڈیٹونیٹر بھی استعمال کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب ایک دم سے ٹرمپ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے ہیں۔ ایفیکٹولی جنگ ختم ہو چکی ہے، اور جو بھی اس کی نیگوسیشنز ہوں گی وہ میرے خیال میں اب گھوڑے پہ چڑھ کے کوئی نہیں آئے گا تصفیہ کرنے، اب پیدل چل کے آنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔